آندھی پارٹ 31 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ گانے کی آوازیں اب اور بھی واضح اور بلند ہو گئی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک سے زیادہ لڑکیاں باری باری گانوں کے ٹکڑے گا رہی ہیں، شاید کوئی مقابلہ وغیرہ ہو رہا تھا۔ یہ آوازیں میری پناہ گاہ سے چند گز دور ایک نیم روشن کھڑکی سے آ رہی تھیں۔ میں تاریکی میں کچھ آگے کو کھسک کر اس کھڑکی کے پاس پہنچی۔ نیلی جالی کی دوسری طرف اندر کا منظر حیران کن تھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص صوفے پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا۔ ان کے ساتھ ایک منشی قسم کا آدمی موٹی سی ڈائری لیے بیٹھا تھا۔ میز پر سگریٹ کے پیکٹ اور چائے کی پیالیاں پڑی تھیں۔ داہنی طرف ایک قطار میں 15-20 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ ادھیڑ عمر و بوڑھی عورتیں بھی تھیں۔ فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی اور اگالدان وغیرہ رکھے تھے۔ سازندے آلتی پالتی مارے سازوں سے الجھے ہوئے تھے۔ ایک گھٹیا سے فلمی گانے کی دھن پر 2 لڑکیاں محو رقص تھیں۔ چند لمحے بعد انہوں نے رقص ختم کیا تو ایک دوسری لڑکی اٹھی اور رقص کا مظاہرہ کرنے لگی۔ ایک اسٹل فوٹوگرافر مختلف زاویوں سے تصویریں بھی بناتا جا رہا تھا۔ یہاں کے ماحول سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شاید فلمی لوگ ہیں جو یہاں کسی نئی رقاصہ کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ میک اپ زدہ چہروں والی لڑکیاں دلکش زاویوں سے بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی خود ساختہ ادائیں اور مسکراہٹیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ فلموں میں رقص کرنے کی شدید خواہش مند ہیں۔ تاہم ان میں سے کچھ ایسی بھی تھیں جنہیں اپنے منتخب ہونے کی امید نہیں تھی، اور وہ اس سارے بکھیڑے کو فضول سمجھ کر لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مختلف چہروں سے پھسلتی ہوئی میری نگاہ اچانک ایک چہرے پر آ کر رک گئی۔ عشرت کو دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے سناٹے میں رہ گئی۔ یقیناً وہ عشرت ہی تھی۔ وہ بجھی بجھی سے کونے میں بیٹھی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر ہی میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ بیمار ہے۔ عشرت سے یوں ملاقات ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹیوانا اور رحیمی اسے نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ اس گنجان آباد بازار کے اس دھواں دھواں کمرے میں رقاصہ لڑکیوں کے درمیان بیٹھی رقص کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ قریباً 10 منٹ بعد عشرت کی باری بھی آ گئی۔ فلم ساز نے انگلی کے اشارے سے اسے اٹھنے اور رقص کرنے کی ہدایت کی۔ عشرت کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ وہ سستی کے ساتھ اٹھی اور سرخ قالین کے درمیان میں چلی آئی۔ اب میں اسے زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتی تھی۔ اس کے بجھے بجھے رخساروں پر ویرانی کا ڈیرا تھا اور آنکھوں کے گرد حلقے سے پڑے ہوئے تھے۔ ان حلقوں کو میک اپ کی تہ میں چھپانے کی کوشش بھی ناکام رہی تھی۔ سازندوں نے ساز چھیڑے تو اس نے بازوؤں کو حرکت دی اور رقص کرنے لگی۔ وہ بڑی نقاہت سے رقص کر رہی تھی۔ 1 منٹ میں ہی ہانپ کر رہ گئی۔ ایک دفعہ قالین سے اس کا پاؤں الجھا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ دوسری لڑکیوں میں سے ہر لڑکی نے قریباً 3 منٹ رقص کیا تھا، مگر عشرت کا رقص فلم ساز نے 1 منٹ میں ہی ختم کرا دیا اور ایک دوسری لڑکی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ عشرت سر جھکائے تھکی تھکی سی واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ یہ کارروائی قریباً آدھا گھنٹہ مزید جاری رہی۔ پھر فلم ساز نے 2 بالکل نوعمر اور تیز ترار رقاصائیں منتخب کر لیں۔ وہ خوشی سے پھلجھڑی بن گئیں اور بڑی بے تکلفی سے فلم ساز اور اداکار کے درمیان آ بیٹھیں۔ فلم ساز نے ان کی ساتھی بوڑھی عورتوں سے بات چیت شروع کر دی۔ خالص پیشہ ورانہ قسم کی گفتگو تھی جو تند و تیز قہقہوں اور گالی گلوچ کے بعد 15 منٹ میں ختم ہوئی۔ اس کے بعد سب لوگ باہر آنے لگے۔ میں دوبارہ سیڑھیوں کے نیچے اپنی محفوظ پناہ گاہ میں چھپ گئی۔ رقاصائیں، سازندے اور بوڑھی عورتیں سب ایک ایک کر کے نیچے اترنے لگے۔ میں تاریکی میں دبکی ایک ایک کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ عشرت جانے والوں میں شامل نہیں ہے۔ وہ سب سے آخر میں چند دوسری لڑکیوں کے ساتھ باہر آئی اور سیڑھیاں اترنے کی بجائے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس عمارت میں کہیں رہتی ہے۔ میں نے اپنی پناہ گاہ سے نکل کر دیکھا۔ وہ تیسری منزل پر پہنچ گئی تھی۔ اندیشوں کو بالائے طاق رکھ کر میں بھی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اب بلب بجھا دیے گئے تھے اور سیڑھیوں میں نہ ہونے کے برابر روشنی تھی۔ یہ صورتحال میرے لیے بہت مناسب تھی۔ دبے قدموں چلتی میں بھی تیسری منزل پر پہنچی، اور اسی وقت میری خوش قسمتی کہ میری نظر اس دروازے پر پڑی جس میں عشرت داخل ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ اس کے اپنے کمرے کا دروازہ تھا، کیونکہ اس قطار میں تمام تر رہائشی کمرے تھے۔ کمروں کے آگے بالکونی کی شکل میں تھوڑی سی خالی جگہ تھی۔ یہاں اکا دکا افراد نظر آ رہے تھے۔ میں ایک بار پھر سیڑھیوں کے نیچے والے خلا میں گھس گئی۔ یہ خلا بھی بالکل دوسری منزل کے خلا جیسا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہاں کاٹ کباڑ کی بجائے کچھ ایندھن پڑا تھا۔ میں قریباً 1 گھنٹہ یہاں بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ گھٹنے میں رہ رہ کر ٹیس اٹھتی تھی اور کبھی کبھی حبس کا احساس بھی ہونے لگتا تھا۔ بالکونی اب خالی نظر آ رہی تھی۔ کمروں کی بیشتر کھڑکیاں بھی تاریک ہو چکی تھیں۔ میں نے عشرت کو کمرے میں تنہا داخل ہوتے دیکھا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ اب بھی تنہا ہوگی۔ میں باہستگی اپنے تاریک گوشے سے نکلی اور دبے پاؤں چلتی عشرت کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ میری تیسری دستک پر عشرت نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہو رہی تھی۔
پہلے تو وہ مجھے پہچاننے میں یکسر ناکام رہی، پھر بتدریج اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور خوشی کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے اور اس نے جلدی سے مجھے اندر کھینچ کر دروازے کو کنڈی لگا دی۔ شاہدہ، تم؟ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی حیرت زدہ آواز برآمد ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے سینے میں سمندر اچھل رہا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور میرے ساتھ چپکتی چلی گئی۔ کتنی ہی دیر اس نے مجھے اسی طرح بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ میں نے بمشکل اسے خود سے جدا کیا۔ ہم دونوں مسیری پر بیٹھ گئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کمرے سے بھی چھوٹا جس میں کئی روز باجو اور توفیلے کی زیر نگرانی رہی تھی۔ اب اپنی جان پر کھیل کر میں یہاں تک پہنچی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بستر کے ساتھ ایک میز پر دواؤں کی شیشیاں رکھی ہیں اور پیلے لفافوں میں بڑے بڑے ایکس رے بھی موجود ہیں۔ ایک طرف صندوق میں عشرت کا مختصر سا سامان رکھا تھا اور دیوار پر اس کے 2 جوڑے لٹکے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں پہنچتے ہی مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ عشرت نے حیران لہجے میں اپنا سوال دہرایا، تم یہاں کیسے شاہدہ؟ میں اسے کیا بتاتی کہ پچھلے چند ہفتوں میں کن طوفانوں سے گزر چکی ہوں اور میرے دل پر کیا کیا صدمے گزرے ہیں۔ میں اسے صرف اپنی روداد سنا سکتی تھی، وہی روداد جس کا کچھ نہ کچھ حصہ اخباری خبروں کے ذریعے بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے وہاب چنگیزی کے ڈیرے پر پیش آنے والے خوابناک واقعات سنائے، ان 4 لاشوں کا ذکر کیا جو میں نے اپنے گھر کے صحن میں قطار میں پڑی دیکھی تھیں، باجو اور توفیلے کے بارے میں بتایا اور اس کھڑکی کا ذکر کیا جو مجھے گوشت نوچنے والے درندوں کے بدبودار نوکیلے دانتوں سے بچا کر یہاں تک لائی تھی۔ عشرت یہ سب کچھ حیرت کے سمندر میں گم سنتی رہی۔ میری کہانی ختم ہوئی تو میں نے عشرت کے حالات پوچھے۔ اس کی اشکبار آنکھیں کچھ اور بھی اشکبار ہو گئیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، شاہدہ، میں تو مرتے مرتے بچی ہوں۔ 3 دن اسپتال رہ کر پچھلے ہی ہفتے واپس آئی ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ جواب میں آہوں اور سسکیوں کے درمیان عشرت نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ سالار کی بھیجی ہوئی عورت خانم مجبور کر کے عشرت کو خان رحیم کی کوٹھی سے لے کر آئی تھی۔ یہاں واپس پہنچنے کے دوسرے دن عشرت کو سینے میں بائیں طرف درد شروع ہو گیا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے میو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی چند ماہ قبل جب اسے ٹیوانا کے سپرد نہیں کیا گیا تھا اسے یہ تکلیف ہو چکی تھی۔ عشرت کی عمر ابھی اتنی نہیں تھی کہ اسے ایسی جان لیوا بیماری لاحق ہوتی، مگر شاید یہ مرض اسے وراثت میں ملا تھا اور رہی صحیح کسر ان تباہ کن حالات نے پوری کر دی جن سے وہ گزر رہی تھی۔ وہ فطرتاً ایک شریف لڑکی تھی اور اس گھناؤنے ماحول میں پھنس کر شب و روز ایک عذاب جھیل رہی تھی۔ ایسی قیامتیں پتھر سے تراشے ہوئے دل پر بھی گزرتی تو اسے جونک لگ جاتی۔ میں نے غمزدہ نظروں سے عشرت کو دیکھا۔ میرے سامنے اشکبار بیٹھی ہوئی وہ کملائے و پھول لگ رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی۔ یہ لڑکی اپنے شریفانہ ماحول میں رہتی اور پاکیزگی کا نور اس کے چہرے پر ہوتا تو روب حسن سے دیکھنے والی آنکھیں کانپ جاتی، مگر آج وہ ایک لاچار اور ٹھکرائی ہوئی مخلوق کی طرح اس حب سدہ کمرے میں پڑی تھی۔ نہ جانے کہ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا۔ مجھے لگا جیسے وہ ان چند ہی دنوں میں زندگی اور زندہ لوگوں سے بہت دور چلی گئی ہے۔ میں نے اس سے اس کے علاج معالجے کے بارے میں پوچھا۔ وہ بے دلی سے جواب دیتی رہی۔ میں نے اسے بتایا کہ رحیمی اور ٹیوانا اس کی گمشدگی سے بے حد پریشان ہیں اور جگہ جگہ اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں نے اندازہ لگا کہ عشرت کو ان معاملات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اب اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنی ماں کے پاس واپس چلی جائے۔ شاہدہ، تم بڑے اچھے وقت پر ملی ہو۔ مجھے کسی تمہاری جیسے سہارے کی ضرورت تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں بچوں گی نہیں۔ میری خواہش ہے کہ مرنے سے کچھ دن پہلے اس 4 دیواری میں گزاروں جہاں میری ماں رہتی ہے۔ میں نے عشرت کو تسلی دی اور اسے کہا کہ وہ ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتی ہے۔ اسے کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے اور دل کے عمر رسیدہ مریض بھی کئی سال جیتے ہیں، بلکہ عام لوگوں سے بھی لمبی عمریں پا جاتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کچھ بھی ہے شاہدہ، میں 1-2 روز میں یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں۔ کیا سالار اور خانم تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں گے؟ جب گنا بیلنے میں سے گزر جائے تو اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ مجھ میں اب رہا کیا ہے جو وہ مجھے سنبھال کر رکھیں گے؟ نہ ناچ سکتی ہوں، نہ گا سکتی ہوں، نہ مردوں کے ستم جھیل سکتی ہوں۔ میری اہمیت کا اندازہ تم اس کمرے سے ہی کر لو۔ جب میں ٹھیک تھی اور سالار کے مہمان مجھ پر آلے ٹپکاتے تھے تو میرا ٹھکانہ یہ کمرہ نہیں، دوسری منزل کا ایک شاندار فلیٹ تھا جہاں ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر لگے تھے، وال ٹو وال کارپٹ بچھے تھے، اب بھی بچھے ہوئے ہیں، لیکن میری جگہ کوئی اور آ چکی ہے۔ پرسوں میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ سالار مجھے دیکھنے آیا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ اب مجھے اپنے پاس رکھنے میں
اسے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے خانم کے ذریعے اسے کہلوایا کہ وہ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دے۔ دیکھو، شاید آج یا کل میں کسی وقت خانم اس کا جواب لے آئے گی۔ دروازے سے باہر قدموں کی آواز آئی اور پھر ایک مخصوص دستک سنائی دی۔ عشرت بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے بدحواسی سے چاروں طرف دیکھا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ایک میلا سا پردہ اٹھا کر کمرے کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ یہاں ایک روغن والا چھوٹا سا دروازہ تھا۔ دروازے کے رخ سے صاف طور پر پتہ چلتا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں وہ کھلتا ہوگا۔ عشرت نے اپنی طرف سے دروازے کی کنڈی کھولی اور ہلکی سی دستک دی۔ دستک کے چند لمحے بعد کسی نے دوسری طرف سے کنڈی گرائی اور دروازہ کھول دیا۔ ایک ٹھگنی اور بڈھی سی عورت نظر آئی جس کے کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ اسے دیکھ کر عشرت نے گھبراہٹ سے کہا، ہیرا، یہ میری سہیلی ہے، اسے کمرے میں چھپا لے کچھ دیر کے لیے۔ ہیرا نامی اس عورت نے تہفیمی انداز میں سر ہلایا اور مجھے بازو سے تھام کر اندر لے گئی۔ یہ کمرہ پہلے سے بھی زیادہ بدبودار تھا۔ شاید یہ عورت چرس پیتی رہی تھی۔ کمرے میں دھواں بھی پھیلا ہوا تھا۔ مجھ سے میرا حسب نسب پوچھنے کی ناکام کوشش کے بعد اس عورت نے مجھے گالیاں دی اور سر پر دوپٹے کی گرہ باندھ کر مسہری پر پھیل گئی۔ چند لمحے بعد میں اس کے گونجدار خراٹے سن رہی تھی۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے اس بدبودار کمرے میں سوتے، جاگتے اور اکائیاں لیتے گزار دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کئی بار دل میں آئی کہ خراٹے لیتی اس عورت کو اٹھاؤں یا خود ہی عشرت کے کمرے میں کھلنے والے دروازے پر دستک دوں، مگر ان خیالات کو عملی جامہ پہنانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بالآخر یہ منحوس رات بھی کٹ گئی۔ الگ صبح اندرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف عشرت ہی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتی تھی کہ رات بھر کوئی انسان نما جانور اس کے کمرے میں موجود رہا ہے۔ عشرت کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے کچھ اور نمایاں ہو گئے تھے اور اس کے ہونٹوں کی ماتمی نیلاہٹ کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کے قبرستان میں کہیں زندگی کا نشان سا ہے، کوئی خوشی کی کرن ہے جو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس کے دل سے پھوٹ رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سالار نے اسے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ تمام تصویریں اور نیگیٹو اسے واپس کر دیے گئے ہیں۔ اس کی آئندہ زندگی میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ وہ بھی ماضی کے ان 6-7 سالوں کو یکسر فراموش کر دے گی۔ تمام باتیں طے کر لی گئی ہیں اور اب وہ جانے کے لیے آزاد ہے۔ کیسی آزادی تھی یہ؟ میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی۔ دن چڑھ چکا تھا مگر اس شب بیدار عمارت کے بیشتر مکین اب بھی سو رہے تھے۔ عشرت جانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ کمرے سے نکلی تو واپسی پر ایک اخبار لے آئی۔ اخبار کے اندرونی صفحے کی خبر پر اس نے انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ دیکھو۔ میں نے سرخی پڑھی۔ لکھا تھا، واصف چنگیزی قتل کیس کی مفرور ملزمہ بازار حسن سے فرار۔ نیچے تفصیل درج تھی، واصف چنگیزی قتل کیس کی مفرور ملزمہ ثنا محمود کو کل بازار حسن کے علاقے میں دیکھا گیا۔ پولیس نے چھاپہ مارا مگر وہ چھاپے سے قبل ہی اپنے ٹھکانے سے فرار ہو گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ ثنا محمود کے بہت سے جرائم پیشہ لوگوں سے رابطے ہیں اور وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے دنوں ثنا محمود نے کچھ غنڈہ عناصر کے ساتھ مل کر جھنگ میں چنگیزی فیملی کی رہائش گاہ پر حلہ بولا تھا۔ اس واقعے میں چودھری وہاب چنگیزی کا سب سے چھوٹا بھائی شجاع اور ایک ملازم جان مسیح موقع پر ہلاک ہو گئے تھے۔ نیز اس کیس کی ایک اور فریق پرنسپل میڈم نادرہ نے کہا ہے کہ انہیں ثنا اور اس کے ساتھی سلیم اور چودھری شہاب وغیرہ کی طرف سے جان کا خطرہ ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کی جائے۔ انہوں نے ثنا محمود کے کردار پر بھی نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ ایسی عورت صرف ایک خاندان کے لیے نہیں، پورے معاشرے کے لیے بدنامی کا داغ ہوتی ہے۔ ملزمہ کو گرفتار کر کے جلد از جلد مثالی سزا دی جانی چاہیے۔ پرنسپل نادرہ، جو ایک فلاحی اصلاحی ادارے کی چیئرمین بھی نے کہا ہے کہ اگر انتظامیہ نے اپنے پورے وسائل بروئے کار لا کر قاتلہ کو جلد گرفتار نہ کیا تو اس کا شدید رد عمل سامنے آئے گا۔ خبر پڑھ کر نادرہ کا منحوس چہرہ میری نگاہوں میں گھومنے لگا۔ یہ عورت اونٹ کا سکینہ رکھتی تھی اور مجھے زخم پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ جو ہی شام گہری ہوئی، میں اور عشرت ان گلیوں سے نکل آئیں جہاں عورت سب سے گھناؤنے اور قابل نفرت روپ میں پائی جاتی تھی۔ عشرت برقعے میں تھی اور میں نے خود کو ایک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اپنے سامان میں سے عشرت جسم کے لباس کے سوا کوئی چیز ساتھ نہیں لائی تھی۔ ہم بڑی سڑک پر پہنچی اور وہاں سے رکشے میں سوار ہو کر اچرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ عشرت کی والدہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اچرا کے ایک نئے بنے ہوئے 2 منزلہ مکان کے سامنے پہنچ کر ہم رکی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ برقعے کے اندر عشرت کا سارا وجود لرز رہا ہے۔ آج کئی سالوں بعد وہ اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ 2 بار کال بیل بجانے کے لیے اٹھا لیکن کسی مردہ شاخ کی طرح نیچے جھول گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے گھر کے واسیوں کو اپنی آمد سے آگاہ کر سکے۔ میں نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے معمولی سے کپڑے پہن رکھے تھے، چہرے میں بھی کوئی خاص بات نہیں تھی۔
وہ بڑی شفاف اردو میں بولی، فرمائیے۔ نقاب کے پیچھے سے عشرت نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے دروازے پر لے آئی۔ دفعتاً عشرت نے ایک چیخ ماری اور ادھیڑ عمر عورت سے لپٹ گئی۔ عورت پیچھے ہٹی اور اس کا نقاب الٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ عشرت کا چہرہ دیکھ کر وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے ہاتھ بجلی کے ننگے تاروں سے چھو گیا ہو۔ کتنی ہی دیر تک وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ تب اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز بلند ہوئی، عشرت، یہ تم ہو؟ عشرت نے زارو قطع روتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ 7 سال بعد ماں بیٹی کا یہ ملاپ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ حالانکہ وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی، مگر اس نے عشرت کو اپنے بازوؤں میں لے کر یوں اپنے سینے سے چمٹایا کہ کچھ دیر کے لیے اس کے جسم کا ہی ایک حصہ بن گئی۔ ان دونوں کے رونے نے گھر کے در و دیوار کو ہلا دیا اور مجھے لگا کہ میں اپنی جگہ کھڑے کھڑے پتھر کی بن جاؤں گی۔ میں وہ کیفیات لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی جو ماں بیٹی کے ملاپ کو دیکھ کر میرے دل پر طاری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا ان دونوں کے ساتھ ساتھ میں بھی آنسوؤں کے تند و تیز سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہوں۔ روتے روتے عشرت کی ماں کی نگاہ اچانک میری طرف اٹھی اور وہ سکتے کی حالت میں رہ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے پہچان گئی ہے۔ بعد کے واقعات میں مختصراً بیان کرتی ہوں۔ عشرت نے اپنی ماں کو وہ سب کچھ بتا دیا جو پچھلے 6-7 برسوں میں اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ یہ ایک دل دوز کہانی تھی جو وہ وقفے سے مسلسل 3 روز تک سناتی رہی۔ ان دونوں کی آنکھیں روتی رہیں اور سسکیاں در و دیوار میں گونجتی رہیں۔ میں گمسم ان کے پاس بیٹھی رہتی یا اٹھ کر خالی گھر میں گھومنے لگتی۔ یہ گھر عشرت کی ماں صادقہ نے پچھلے ہی برس تعمیر کرایا تھا۔ یہاں اس کے ساتھ ایک بوڑھی ملازمہ کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ یہ ملازمہ بھی گھر کے فرد ہی کی طرح تھی اور صادقہ کو اس کے نام لے کر پکارتی تھی۔ صبح سویرے صادقہ جب اپنی گارمنٹ کی دکان پر چلی جاتی تو یہی ملازمہ پورے گھر کی نگہبان ہوتی تھی۔ وہ بڑی چاق و چوبند اور ہوشیار عورت تھی۔ ہماری آمد کے دوسرے ہی روز صادقہ عشرت کو ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے گئی۔ طویل معائنے اور ٹیسٹوں وغیرہ کے بعد بھی اس نے کوئی نئی بات نہیں بتائی، صرف دواؤں میں معمولی تبدیلی کی اور مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ لیکن آرام شاید عشرت کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس کے دماغ پر ایک عجیب بھوت سوار ہو گیا۔ وہ اس بات کی ضد کر رہی تھی جس کی ضد اس نے پچھلے 15-16 سال میں کبھی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی اصل ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے صادقہ سے باتیں کرتے سنا۔ اس نے صادقہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور بڑے فریادی لہجے میں کہہ رہی تھی، ماں، مجھے اس سے ملا دو، ایک بار، صرف ایک بار۔ اگر مجھے زندہ رکھنا چاہتی ہو تو میری یہ خواہش پوری کر دو۔ جواب میں صادقہ نے اس کا ماتھا چوما۔ بیٹی، میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ میں سچ کہتی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اگر پتا ہوتا تو کبھی نہ چھپاتی۔ اسی روز رات کو جب عشرت گہری نیند سو گئی تو صادقہ میرے پاس چلی آئی۔ اس گھر میں آنے کے بعد تنہائی میں میری اس سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ کچھ دیر تک عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی وہ مجھے پہلے ہی روز پہچان گئی ہے اور نہ پہچاننے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ وہ مجھے بھابھی سمینہ کی نند کے طور پر اچھی طرح جانتی تھی، تاہم عشرت کے سامنے اس نے اپنی شناسائی ظاہر نہیں کی تھی اور میں بھی چپ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بغور مجھے دیکھتی رہی، پھر اچانک میرے قدموں میں گر پڑی اور رونے لگی۔ بیٹی، ہماری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے کچھ کہہ دیا تو قیامت آ جائے گی۔ مجھ سے وعدہ کرو مجھ سے کہ تم چپ رہو گی، کچھ نہیں کہو گی۔ میں جانتی تھی کہ صادقہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی تشویش سمجھ میں آنے والی تھی۔ میں عشرت کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی۔ اگر میں یہ بات افشا کر دیتی کہ عشرت بیرون ملک میں تعلیم حاصل نہیں کر رہی تھی بلکہ پچھلے کئی سال سے گناہوں کی بستی میں رہائش پذیر تھی تو بھابھی سمینہ کے لیے کیا طوفان نہ کھڑا ہو جاتا۔ ممکن تھا کہ وہ چند ہی روز میں طلاق کا کاغذ تھام کر اسی گھر میں آ بیٹھی نظر آتی۔ میں نے بمشکل صادقہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور حوصلہ دے کر کرسی پر بٹھا دیا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں تیرے اپنے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا جو ہو چکا ہے۔ تیرے بارے میں سوچ کر میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ آنٹی، اب میں تسلی تشفی کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکی ہوں۔ آپ میری فکر مت کریں۔ ثنا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم خود کو قانون کے حوالے کر دو؟ میرا ایمان ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ سب کتابوں کہانیوں کی باتیں ہیں۔ اس دور میں اگر حق پر آنچ آتی بھی ہے تو وہ شرمسار ہوتا ہے اور سچائی بناوٹ کے اصولوں سے چھپتی بھی ہے۔ میرے لیے موت کے سوا اور کسی کے پاس انصاف نہیں۔ میری باتوں سے آنٹی قدرے ہراساں نظر آنے لگی۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد وہ بولی، بیٹی، میرا سینہ تیرے لیے کشادہ ہے۔ میرا جی چاہتا ہے تجھے اپنی چادر میں اس طرح چھپا لوں کہ کوئی نہ ڈھونڈ سکے۔
پر میں جانتی ہوں یہ ممکن نہیں ہے. پولیس کے علاوہ چنگیزوں کے کارندے بھی تیری تلاش میں ہیں. وہ ہر جگہ تیری بو سونگھتے پھر رہے ہیں. 2-3 دفعہ تو وہ یہاں بھی پہنچ چکے ہیں. ایک دفعہ مقامی تھانے دار ان کے ساتھ تھا اور 2 بار وہ اکیلے آئے ہیں. میں ڈرتی ہوں اگر وہ پھر اس طرف نکل آئے تو میں تجھے کہاں چھپاؤں گی؟ میں آنٹی صادقہ کی بات پوری طرح سمجھ رہی تھی. اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا. میرا وجود اب موت کی علامت بن گیا تھا. کوئی بھی موت کو اپنے آنگن میں جگہ نہیں دیتا تھا. آنٹی آپ پریشان مت ہو. میں یہاں صرف عشرت کو چھوڑنے آئی تھی. زیادہ دن آپ کو تکلیف نہیں دوں گی. صرف پرسوں تک کی مہلت دے دیں. پرسوں دوپہر سے پہلے چلی جاؤں گی. نہیں بیٹی، ایسی جلدی والی تو کوئی بات نہیں. میرے بس میں ہو تو تجھے ساری عمر یہیں رکنے کے لیے کہوں، مگر میں نہیں سمجھتی یہ ٹھکانہ تیرے لیے محفوظ ہے. کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے. زرینہ یعنی عشرت سمینہ سے ملنے کو کہہ رہی ہے. میں اسے کب تک ٹالتی آ رہی ہوں، کب تک ٹالتی رہوں گی؟ اس رات میں دیر تک بے قرار سی چھت پر ٹہلتی رہی اور سوچتی رہی. خود کو یقین دلاتی رہی کہ میں ثنا ہی ہوں. حویلی میں تصادم کے مناظر رہ رہ کر میری آنکھوں میں کون تھے اور میں حیرانی سے اپنے آنکھوں کو دیکھنے لگتی. کیا میں نے کبھی خواب میں بھی سوچا تھا کہ اس طرح ایک تیز دھار آلہ پکڑ کر زندہ جسموں پر چلاؤں گی؟ مگر یہ سب کچھ ہوا تھا اور میں نے ہی کیا تھا. اس رات میں سونے کے لیے جلدی لیٹ گئی. میری آنکھ لگ گئی تھی کہ مجھے خواب میں کچھ چیخیں سے سنائی دی. میری آنکھ کھل گئی. یہ کوئی وہم نہیں تھا. میں چیخوں کی آواز صاف سن رہی تھی. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی سچ مچ چیخ رہا ہے. یہ عشرت تھی. میں دروازے سے نکل کر بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی. وہ مسہری پر دراز تھی اور اونچی آواز سے رو رہی تھی. آنٹی صادقہ اس کے اوپر جھکی اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی. ساتھ ساتھ وہ سرگوشیوں میں سے کچھ سمجھا رہی تھی. یقیناً وہی پہلے والا معاملہ تھا. عشرت ضد کر رہی تھی اور صادقہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں تمہارے ماں باپ کو. میں نے کچھ نہیں سنا، لیکن بغیر سنے ہی ان کی ساری باتیں سمجھ رہی تھی. عشرت کا چہرہ پہلے سے زیادہ بیمار دکھائی دیتا تھا. بات کرتے ہوئے اس کی سانس پھولنے لگتی تھی. نہ جانے کہ اسے دیکھ کر میرے سینے سے ہوک سی اٹھ جاتی تھی. اسی دوپہر کا واقعہ ہے. میں شربت کا گلاس لے کر عشرت کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی. میں نے اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا اور جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گئی. کمرے میں ایک ایسی صورت نظر آئی تھی جس کا میں تصور بھی یہاں نہیں کر سکتی تھی. میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نادرہ سے یوں ملاقات ہوگی. چند لمحوں کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. یوں لگا جیسے ابھی کل رات والا خواب میں دیکھ رہی ہوں. وہ چیخوں کی آوازیں. میڈم نادرہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ یہ سوال ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برسا. غالباً صادقہ آنٹی سے ان کی جان پہچان تھی. شاید ہمارے گھر میں کبھی ملاقات ہوئی ہو. وہ عشرت کی مزاج پرسی کے لیے آئی بیٹھی تھی. سوال یہ تھا کہ صادقہ نے ابھی رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی عشرت کی واپسی کا نہیں بتایا تھا. پھر نادرہ سے اسد کا کیا خاص تعلق تھا جو اسے بتا دیا؟ شاید وہ اتفاقاً خود ہی چلی آئی تھی. گھر میں نادرہ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی میں سنگین اندیشوں کی زد میں آ گئی. اگر اس عورت کو پتہ چل جاتا کہ میں اس 4 دیواری میں ہوں تو وہ بلائے ناگہانی کی طرح مجھ سے چمٹ جاتی اور 1 گھنٹے کے اندر اندر میرے ہر دشمن کو میرے سامنے لا کھڑا کرتی. میں جلدی سے واپس ہوئی اور مکان کی پچھلی جانب ایک چھوٹے سے بیڈ روم میں چلی گئی. یہ بیڈ روم زیادہ تر بند رہتا تھا اور اس وقت میرے لیے مناسب پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا. اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی تھا. اگر زیادہ خطرہ محسوس ہوتا تو میں باتھ روم میں بھی جا سکتی تھی. ابھی مجھے کمرے میں آئے بمشکل 1 ہی منٹ ہوا تھا کہ صادقہ کے قدموں کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ویل چیئر کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی. میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ دونوں صحن سے اس طرف آ رہی تھیں. میں جلدی سے باتھ روم کی تاریکی میں گھس گئی. دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر چلی آئیں. میں یہ جان کر حیران ہوئی کہ نادرہ سسکیوں سے رو رہی ہے. پھر ایک ہی جیسے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ بلند آواز سے رونے لگی. میں نے کمرے کی درز سے جھانکا. صادقہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے کا بیرونی دروازہ بند کیا اور نادرہ کو بازوؤں سے تھام کر چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی. نادرہ چیئر پر بیٹھی بیٹھی صادقہ سے لپٹ گئی. اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں. میری سمجھ میں یہ راز بالکل نہیں آ رہا تھا. میڈم نادرہ کا یہاں پہنچنا ہی کم اسرار انگیز نہیں تھا. اب بند کمرے میں اس کی یاہو بکا اور بھی حیرت ناک تھی. نادرہ کی روتی بلکتی آواز آئی. یہ کیا ہو گیا صادقہ؟ میری بچی کو کس جرم کی سزا ملی ہے؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ حوصلہ کرو نادرہ، شکر کرو وہ زندہ ہے. تم اسے زندہ کہتی ہو صادقہ؟ ہائے میری بھول سی بچی، ظالموں نے اسے مسل کر رکھ دیا. وہ کہیں کی نہیں رہی. اس سے اچھا تو وہ مر جاتی ہے. میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے صادقہ، مجھے کہیں سے زہر لا دے.
میں یہ درد نہیں جھیل سکتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ آنٹی صادقہ انہیں سنبھال رہی تھی اور نادرہ ان کے ہاتھوں سے نکل جا رہی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں بڑی کرمناک تھیں۔ ایک بڑے انگلش میڈیم اسکول کی پرنسپل اور معروف سماجی شخصیت میڈم نادرہ کی یہ حالت میرے لیے بے حد تعجب خیز تھی۔ میرے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ دونوں عورتوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ عشرت یعنی زرینہ میڈم نادرہ کی بیٹی ہے۔ نادرہ ہی وہ عورت ہے جس کی بیٹیوں کو صادقہ نے ماں بن کر پالا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ نادرہ اپنی بیٹیوں سے دور کیوں رہی؟ یہ سوال بہت اہم تھا۔ میری نگاہوں میں اپنی بڑی بھابھی سمینہ کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی نادرہ کی بیٹی ہے۔ نادرہ جس نے مجھ پر زمین تنگ کر رکھی تھی اور ہواؤں میں میری بو سونگتی پھرتی تھی۔ میں نے سچ بولنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے سچ کہتی ہوں کہ اپنی دشمن نادرہ کو یوں تڑپتے بلکتے دیکھ کر مجھے بالکل ترس نہیں آیا، بلکہ ایک طرح کا سکون اور اطمینان مجھے محسوس ہوا۔ جی چاہا کہ وہ اور روئے تڑپے، میری طرح دیواروں سے سر ٹکرائے اور سینہ کو بھی کرے۔ اس عورت کے لیے میرے پاس سوائے بددعاؤں کے اور کچھ نہیں تھا۔ صادقہ بڑی بدحواس نظر آتی تھی۔ نادرہ، تم نے یہاں کر اچھا نہیں کیا۔ جتنی جلدی یہاں سے نکل سکتی ہو نکل جاؤ تو بہتر ہے۔ میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دوں گی۔ آؤ، میں تمہیں پچھلے دروازے سے باہر نکال دیتی ہوں، گلی سے ہو کر گاڑی کی طرف چلی جانا۔ وہ اس کی ویل چیئر کو برآمدے کی طرف دھکیلنے لگی۔ نادرہ نے بریک لگا کر ویل چیئر روکی اور روتے ہوئے بولی، صادقہ، بات کیا ہے؟ تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اور کون ہے یہاں؟ صادقہ نے تیز لہجے میں سرگوشی کی۔ جو لڑکی عشرت کو یہاں لے کر آئی ہے، پتہ ہے کون ہے وہ؟ کون ہے؟ ثنا۔ یوں لگا جیسے کوئی بہت بڑا شیشہ زوردار چھناکے سے کمرے کے بیچوں بیچ ٹوٹ گیا ہے۔ دروازے کی اوٹ سے میری نگاہ نادرہ کے چہرے پر پڑی۔ اس کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا اور آنکھیں حیرت سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ صادقہ نے اس کی کرسی دھکیلتے ہوئے کہا، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن یہاں سے نکلنے والی بات کرو۔ وہ اوپر والے کمرے میں ہے، کسی بھی وقت نیچے آ سکتی ہے۔ اس وقت نہ جانے کیا ہوا، میرے اندر سے غم و غصے کی بلند لہر اٹھی اور میں 2 قدم چل کر دروازے کے پیچھے سے نکل آئی۔ آہٹ سن کر ان دونوں نے بیک وقت گھوم کر دیکھا۔ نادرہ پر حیرت کا دوسرا شدید حملہ ہوا۔ اس دفعہ آنٹی صادقہ بھی اس حیرت میں برابر کی شریک تھی۔ وہ صاف طور پر ہراساں نظر آئی۔ ثنا، یہ نادرہ بہن ہے، زرینہ کی خیریت پوچھنے آئی تھی۔ آپ کے چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آنٹی، میں سب کچھ سن چکی ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ زرینہ کی خیریت پوچھنے کیوں آئی ہیں۔ نادرہ کے چہرے پر تاریک سائے لہرا گئے۔ صادقہ بھی خشک لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تمہاری بیٹی پچھلے 7 سال سے بازار حسن کی زینت بنی ہوئی تھی۔ لگے ہاتھ اب ایک اخباری بیان اس کے بارے میں بھی دے دو۔ کہہ دو کہ میری بیٹی سرطان کا پھوڑا ہے۔ ایسی عورت اپنے خاندان کے لیے نہیں، پورے معاشرے کے لیے بدنامی کا داغ ہوتی ہے۔ میری بیٹی کو سرعام سنسار کیا جانا چاہیے۔ نادرہ سکتے کسی حالت میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بمشکل اپنے لبوں کو حرکت دے کر بولی، تم زرینہ کو لے کر آئی ہو؟ کوئی شک ہے تمہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں خوف کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں مستحکم قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ صادقہ نے پوچھا۔ میں اپنے بڑے بھائی کو ٹیلی فون کال کرنے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ انہیں ان کی نئی ساس کے بارے میں بتاؤں گی نا، اور اس سالی کا تعارف بھی کراؤں گی جو پچھلے 7 سال سے بیرون ملک میں زیر تعلیم ہے۔ میرے اس فقرے نے نادرہ کو تڑپا کے رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ خوفناک انداز میں چنگھاڑتی ہوئی مجھ پر جھپٹ پڑے گی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اندر کی خود سر، مغرور اور خوفناک عورت چاروں شانے چت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے اور وہ ویل چیئر سمیت لپک کر میری ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ ایک بار پھر اس کی گھٹی گھٹی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ اپنی ناک میرے پیٹ پر رگڑ رہی تھی اور پکار رہی تھی، خدا کے لیے بیٹی، میری دونوں بیٹیاں برباد ہو جائیں گی، میرا سب کچھ لٹ جائے گا۔ تمہیں تمہارے ماں باپ کا واسطہ، مجھے معاف کر دو، کسی سے کچھ مت کہنا، کسی کو کچھ مت بتانا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پاؤں پڑتی ہوں تیرے۔ وہ پوری قوت سے میری ٹانگوں کو جکڑ کر مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا رخ دروازے کی طرف تھا۔ میری آنکھوں میں اپنے پیاروں کے مرے ہوئے چہرے گھوم رہے تھے۔ ان کی آخری ہچکیاں کانوں میں طوفان اٹھا رہی تھیں۔ نادرہ کی منحوس آواز میرے کانوں تک کیسے پہنچتی؟ اس کی التجاؤں کا منظر میری نگاہوں میں کیوں کر آتا؟ میں دروازے کی طرف بڑھتی رہی۔ ویل چیئر الٹ گئی اور میڈم نادرہ میرے ساتھ ساتھ گھسیٹنے لگی۔ لرزتی کانپتی صادقہ نے میرے سامنے دروازہ بند کر دیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹا دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔
نادرہ ابھی تک میرے ساتھ گھسٹ رہی تھی اور فریاد کرنا تھی، ہم پر رحم کرو ثنا، ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، خدا کے لیے ہماری بات مان لو۔ یہاں پر پارٹ 31 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 32 سماعت فرمائیں۔